آج جو ڈرامے چل رہے ہیں ان کے کنٹینٹس اچھے ہیں، آرٹسٹ تو ماشاء اللہ بہت کام اچھا کر رہے ہیں۔ اگر آپ 10 ڈرامے دیکھیں گے تو آپ کو وہی چیز نظر آئے گی، طلاق، شادی اور لڑکی کا عشق۔ آج کل اگر اس طرح کے ڈرامے لکھے جائیں تو کیا آپ لوگ یا اس طریقے سے ان کو ادا کریں گے؟ نہیں، لکھے جائیں گے، لکھنے کے لیے تو بہت سے ہیں، لیکن چلائیں گے تو چینل کے مالکان نا۔ پی ٹی وی تو سرکاری ادارہ تھا تو پیسہ سرکار کا تھا، اب تو سیٹ لگا رہا ہے نا، کیونکہ ہم جو ایکٹر ہوتے ہیں وہ کریکٹر کو جنم دیتے ہیں، تو ہر پیدا کردہ چیز اچھی لگتی ہے ہمیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ میں نے شو بزنس چھوڑ دی ہے۔ بالکل ہمارا کام تھا چھاپے مارنا، چالان کرنا، تو یقیناً اس میں جو ہے نا کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہوگا۔ دوائی جو آپ کھاتے ہو اس کو آپ جاتے ہو دکان پر اور فوراً بولتے ہو فلانی دوائی مجھے دے دو، فلانی دوائی اس نے دی، آپ پیسے دے کے نکل گئے، یہیں سے آپ پہلی مرتبہ یہ غلطی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام اصغر آکاش ہے اور آج آکاش ٹی وی چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ میرے اسٹوڈیو میں جو مہمان ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں بالکل چھوٹا تھا، بلیک اینڈ وائٹ کا دور تھا، اس زمانے میں نے ان کو ٹیلی ویژن پہ دیکھا تھا، اور بلیک اینڈ وائٹ دور یہ 80 کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اور میں بھی ایک بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن لے کے گھر میں آ کے رکھی تھی، اور یہ اس زمانے میں ناٹک رنگ ہفتے وار چلتے تھے 8 دن کے بعد، تو اس شخصیت کو دیکھتا تھا، میں بالکل ان کا پرستار تھا اس زمانے میں۔ پھر مائیگریٹ کر کے میں کراچی میں آیا تو ان سے میری ملاقات ہوئی۔ ان کے جو رول ہیں بیسیکلی وہ ایسے رول ادا کرتے تھے، کبھی وڈیرے کے رول میں، کبھی ایک بہادر کے رول میں کلاڑی اس کے ہاتھ میں، اور کبھی ایک بہترین ورسٹائل ایکٹر۔ تو آپ لوگوں کو آج میں ملاقات کرواتا ہوں۔ میرے اسٹوڈیو میں ایک بہترین لیجنڈ پاکستان کے بلکہ ورلڈ کے، جس کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، وہ ہے آپ کے اور ہمارے پسندیدہ ایکٹر صلاح الدین تنجو۔ سر کیسے ہیں؟ میں فرسٹ کلاس سر، ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ آپ کو ایک اس غریب کھانے میں دعوت دے، مگر آج جو آپ آئے ہو اس مشکلات میں، ایک برسات کا پانی اور آتے آتے ایک پھر لائٹ کا مسئلہ ایسا ہو گیا کہ میں خود پریشان تھا کہ میں کیا بات کروں گا۔ بہرحال آپ بیٹھے ہیں، بڑا مجھے ہو رہا ہے کہ بس یہ فیل ہو رہا ہے کہ میرے جو ناظرین ہیں وہ آپ کو آکاش ٹی وی چینل پر دیکھ رہے ہیں، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے، اور آپ نے ٹائم دیا، کیونکہ آپ کا قیمتی ٹائم ہے۔ جس زمانے میں آپ ایکٹنگ کرتے تھے اس زمانے میں پی ٹی وی یا فلمیں آپ کے لیے آسانی سے آپ پہنچ جاتے تھے، مگر میرا جو اسٹوڈیو ہے کچھ اس طرح کا جس میں آپ نے آج تکلیف کر کے یہاں پہنچے ہیں، بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ تو آپ سے ایک بس گزارش یہ ہے کہ صرف یہ بتائیں کہ جو اس زمانے میں آپ اردو سندھی اسٹائل کے ڈرامے کرتے تھے آج کل کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جی جو کام اچھا ہوتا ہے اس کے لیے محنت بہت ضروری ہوتی ہے، اور جتنی محنت کریں گے اتنا کام اچھا ہوتا ہے۔ تو پی ٹی وی کے زمانے میں جو ہے نا وہ کام بہت محنت سے ہوتا تھا، آج کل وہی کام ہو رہا ہے لیکن اتنی محنت نہیں ہو رہی جتنی اس وقت پی ٹی وی پہ ہوتی تھی۔ تو ایک تو یہ بھی وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے
کہ کنٹینٹس اچھے ہوا کرتے تھے پی ٹی وی کے پلیز کے. آج جو ڈرامے چل رہے ہیں ان کے کنٹینٹس اچھے نہیں ہیں. آرٹسٹ تو ماشاء اللہ بہت کام اچھا کر رہے ہیں, لیکن اب کچھ عرصے سے جو کنٹینٹس آ رہے ہیں, اگر آپ 10 ڈرامے دیکھیں گے تو آپ کو وہی چیز نظر آئے گی, طلاق, شادی اور لڑکی کا عشق, 1 سے نہیں 2 سے 3 سے, تو اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں. اور ہمارے پی ٹی وی کے ڈرامے جو ہوا کرتے تھے ان میں اس طرح کی باتیں بہت کم ہوتی تھی. فیمیل کریکٹرز اس طرح سے اجاگر نہیں ہوتے تھے جس طرح سے آج کل لیڈنگ کریکٹر جو ہوتے ہیں اسٹوری میں وہ فیمیلز ہوتی ہیں. میل اس لیے ہوتے ہیں کہ شوہر کی ضرورت ہوتی ہے, سب سسر کی ضرورت ہوتی ہے, باپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. صحیح صحیح. تو وہ کریکٹر رکھ دیے جاتے ہیں 2-3 سینوں کی, پتہ چلے کہ اس کا باپ بھی ہے, اس کا شوہر بھی ہے, ایک عاشق بھی چاہیے ہوتا ہے. لیکن مین پرابلم جو ہوتا ہے سارا وہ اپنا عورتوں کا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ عورتوں کی پسندیدہ ڈرامے تو ہو سکتے ہیں, لیکن میرے خیال میں ویورشپ جو ہے نا مردوں کی بہت کم ہوتی ہے. ہمارے ڈرامے جو ہوتے تھے وہ مینلی ہوتے تھے, زیادہ تر اسٹوریز جو ہے وہ مردوں پہ ہوتی تھی, جس میں عورتیں بھی شامل ہوتی تھی. ایشوز بھی ہوتے تھے اپنے پورے ملک میں, جس جگہ کے ایشوز ہوتے, یعنی اپنے جو ارد گرد کچھ ہو رہا ہے وہ ایشوز ہوتے تھے جن پہ ڈرامے ہوتے تھے. اب ایک ہی ایشو ہو گیا ہے, وہ شادی ہے, پھر طلاق ہونی ہے, ساس اور بہو کا جھگڑا ہوگا, بس اس کے علاوہ آپ ان اسٹوری سے باہر نکل نہیں رہے. صحیح فرما رہے ہیں. تو یہ اس وجہ سے کہ ویئرشپ ملنے کے حوالے سے یہ لوگ لیڈیز آرٹسٹ کو بہت بڑا مین کردار اسی لیے دیتے ہیں ڈائریکٹرس وغیرہ کہ آگے چل کے, کیونکہ آج کل معاشرے میں لیڈیز زیادہ دیکھتی ہے. پہلے ایسے ہی ہے نا, پہلے زمانے میں ہمیں یاد ہے ہوٹلیں بھر جاتی تھی, اس میں لیڈیز تھوڑی ہوتی تھی, ہزاروں کی تعداد ہوٹلوں پہ لوگ بیٹھتے تھے, اور ناٹک رنگ جو 25 منٹ کا تھا وہی دیکھتے خوش ہوتے تھے. پھر 8ویں دن کے بعد ہی اس میں آپ لوگوں کی بہت بڑی ایکٹنگ ہوتی تھی, اس کردار میں گم ہو جاتے تھے. سر یہ تھا کہ چینل بھی ایک تھا تو لوگوں کے پاس چوائس نہیں تھی. اب چینل جو ہے 100 سے زیادہ ہے تو لوگوں کے پاس چوائس بھی بہت ہے. ایک ڈرامہ دیکھا اچھا ملا دوسرے پہ چلے گیا, دوسرا اچھا نہیں لگا تیسرے پہ چلے گئے. لیکن ان دنوں میں جو تھا ڈرامہ ہی ہفتے میں ایک آتا تھا اور چینل بھی ایک ہی تھا, لوگ دیکھتے تھے اور ڈرامے اتنے اچھے ہوتے تھے کہ وہی اور بات ہے کہ یہ ہوٹل بن جاتے تھے ڈرامے کے ٹائم پہ. اب میرے خیال میں ڈرامے کے ٹائم پہ ہوٹل میں لوگ ڈرامہ دیکھنے کے لیے تو نہیں آتے. جہاں تک مجھے یاد ہے اگر ہم انٹیریور میں چلے جاتے ہیں جو ہوٹل ہوتے ہیں ڈھابے ٹائپ کے, ان پر کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے, وی سی آر چل رہی ہوتی ہے, تو لوگ وہ دیکھتے ہیں. ڈرامہ تو کہیں نظر نہیں آتا اس طرح کے ہوٹلوں میں جو لوگ جا کے انتظار کریں کہ آج ڈرامے کی قسط آ رہی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. تو سر میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آج کل اگر اس طرح کے ڈرامے لکھے جائیں تو کیا آپ لوگ یا اس طریقے سے ان کو ادا کریں گے؟ نہیں, لکھے جائیں گے, لکھنے کے لیے تو بہت سے ہیں, لیکن چلائیں گے تو چینل کے مالکان. اب چینل کے مالکان کی چوائس جو یہ ہے جو چل رہی ہے, اب ان سے ان کو شاید ریونیو جنریٹ ہوتا ہے ایسے ڈرامے سے. تو ہمارے والے ڈرامے کے تو پھر گلیمر کم ہوتا ہے. اب گلیمر ہے, بڑے بڑے بنگلے, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, تو اس کو لوگ شہروں میں پسند کر رہے ہیں. لیکن 80% ہماری آبادی جو ہے وہ شہروں میں تو نہیں رہ رہی, وہ تو دیہات ہیں. کسی بھی صوبے میں چلے جائیں, پنجاب ہو, سندھ ہو, کے پی کے ہو, بلوچستان ہو, تو میجورٹی جو ہے وہ دیہاتوں میں رہ رہی ہے. تو پہلی بات تو یہ کیبل جو سلسلہ ہے یہ نیٹ یہ دیہاتوں میں تو ہے. صحیح کہہ رہے وہ پی ٹی وی ہوتی تھی, اینٹینا پہ ہوتی تھی, تو گھر گھر پی ٹی وی نظر آتی تھی. تو اگر آپ انٹیریئر کے یا پنجاب کے دیہات میں چلے جائیں گے تو کسی کے پاس نیٹ ہوگا تو یہ چینلس آتے ہیں, ورنہ تو ادھر پی ٹی وی چل رہی ہے اب بھی. لیکن پی ٹی وی کی جو ہے وہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ وہ بھی وہی مٹیریل باہر سے خرید رہی ہے, اپنی پروڈکشنس نہیں کر رہی. یہ تو غلط ہے نا. تو وہ غلط ہے یا صحیح ہے, لیکن بس وہ بھی بس وہی کنٹینٹس. اصل میں جب اس زمانے میں رائٹر بھی اچھے ہوتے تھے, ڈائریکٹر پروڈیوسر بھی اچھے ہوتے تھے جو اس ڈرامے کو کامیاب کرتے تھے.
ان کو پتہ. آج کل بہت سارے ڈائریکٹر ہو گئے ہیں, جس کو 6 مہینے گزرے ہیں کوئی کام کر کے وہ بھی ڈائریکٹر ہو گیا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ رائٹر اگر کتنی بھی بڑی محنت سے کوئی کہانی لکھتا ہے تو ان کو اسی طرح پیش نہیں کیا جاتا. فرض کریں کہ ایک رائٹر نے ایک اسٹوری لکھی ہے کہ بھائی روڈ پر جا رہے ہیں ایک بندہ اور وہاں پہ ایکٹ کر رہا ہے, تو وہ اس کو منیمائز کر کے کسی ایسی جگہ شوٹ کرے گا کہ یار چھوڑو, گاڑی کی بھی بچت ہو جائے, یہ ہو جائے وہ ہو جائے. بس اس میں ڈائلاگ جو ہے وہ لکھا ہوا کچھ اور ہے مگر وہ اس طرح. تو رائٹر شکایت کرتے ہیں. نہیں, مسئلہ کمرشل ہے نا, آج کل چیز تو کمرشل ہو گئی ہے نا. پی ٹی وی تو سرکاری ادارہ تھا تو پیسہ سرکار کا تھا, اب تو سیٹ لگا رہا ہے نا, تو سیٹ تو خرچ کم کرے گا اور منافع زیادہ کرے گا. ہو سکتا ہے یہ بھی ہو, لیکن آج کل جو ہے نا زیادہ تر آپ دیکھیں گے لیڈیز رائٹر ہیں, مرد تو بہت ہی کم ہے. تو لیڈیز رائٹر ہی لیڈیز کے کریکٹرز کو لکھتی ہے. لیڈی کو ہی پتا ہے کہ عورت کی سائیکی کیا ہے, عورت کے مسئلے کیا ہیں. مرد کو اتنا پتہ نہیں ہوتا. مرد تو مرد کے بارے میں لکھے گا. تو مرد جو ہے وہ ہمارے رائٹر بہت کم ہیں, لیکن بہت کم ہیں. باقی رہا مسئلہ اداکاروں کا اور ڈائریکٹروں کا, نہیں بہت اچھے ڈائریکٹر ہیں, بہت اچھے اداکار بھی ہیں. اب ان کو جو اسکرپٹ دی جائے گی اسی پہ ایکٹ کریں گے. لیکن اب چینل کا مرضی ہے کہ کون سا ان کو ڈرامہ, کون سی کہانی, کون سی اسکرپٹ چلانی ہے. تو وہ تو ڈائریکٹ نے وہی کرنی ہے, وہی اداکاروں نے کرنی ہے جو چینل جائے گی. صحیح کہہ رہے ہیں. میرا ایک سوال ہے کہ اگر اس وقت کوئی بہت اچھا اسکرپٹ لکھا جائے تو آپ اس میں پرفارم کریں گے؟ میرے پرفارم کرنے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں نا. یہ تو تب ہوگا جب کوئی اس کو پروڈیوس کرے. میں پروڈیوس تو نہیں کروں گا, میں تو ڈائریکٹر ہوں. پروڈیوس کرنے والی کی مرضی ہے کہ وہ کون سا اسکرپٹ پروڈیوس کرنا چاہ رہا ہے, وہ چینل ہے. میں اس حوالے سے ہی سوال کر رہا ہوں کہ جو پرانے زمانے میں سندھی اردو اسٹائل پہ ڈرامے ہوتے تھے جس کو لوگ زیادہ پسند کرتے تھے, اس طرح کا کوئی ڈرامہ اگر لکھا جائے, اور سینئر آرٹسٹوں میں آپ ہی ہیں اس وقت پوری سندھ میں اور بھی ہیں, تو ایک اگر اچھی ٹیم بن جائے تو اس طرح کا ڈرامہ دے سکتے ہو لوگوں کو؟ دیکھیں, میں تو وہ نہیں کہہ رہا نا کہ میں اس میں کام کروں. مجھے کہیں گے تو میں تو کام کرنے دیتا ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا. ڈیفینیٹلی ایکٹر کا کام یہ کام کرے. آج بھی ایکٹر وہی کر رہا ہے جو اس کو دیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں اب آپ نے بڑی منیمائز کر دی پوری میڈیا کو صرف سندھی پر. مجھے نام دیا, ڈرامے کی بات کر رہا ہوں. اس وقت سینئر اردو بھی ہے, مجھ سے زیادہ سینئر آرٹسٹ ہے. سندھی اردو ڈرامہ جس طریقے سے جو پہلے چھوٹی سی دنیا, اس طرح کا کوئی ڈرامہ. اس طرح ڈرامہ دیکھو, میں نے پھر وہی بات کرنی, یہ چینل کی مرضی ہے, ایکٹر کی مرضی نہیں ہے بھیا. اس میں ایکٹر کیا, ایکٹر کو جو ڈرامہ ملے گا کرے گا. اگر چینل والی اسٹوریز لیں گے کریں گے, کسی بھی ایکٹر کو بک کریں گے تو ایکٹر کو کام کرنا ہوتا ہے. لیکن آج کل کے دور میں یہ جو اسٹوریز آپ بتا رہے ہیں نا, یہ شاید نہ بھی چلیں, کیونکہ لوگوں کو آپ نے ایک لالی پاپ دے دیا ہے فیمیل اورینٹڈ اسٹوریز کا. اب اسی میں پورے, اب دوسری چیز اگر آپ کسی کو دیں گے تو پتہ نہیں وہ ہضم ہو یا نہ ہو. لیکن پھر بھی اس طرح کے ڈرامے ابھی بھی نیٹ ورک پہ ایسے آ بھی رہے ہوتے ہیں, اچھے لگتے ہیں لوگوں کو, لوگ دیکھتے ہیں اس میں. اکثریت ان کی نہیں ہے. اچھا تو اچھا, آپ کا پرانے زمانے میں جو پی ٹی وی پہ آپ نے ڈرامہ, سب سے اچھا ڈرامہ کون سا تھا آپ کا؟ یار دیکھو, یہ سب سے تو کوئی نہیں کہہ سکتے. ماں باپ سے کہو کہ سب سے اچھا بیٹا تمہارا کون سا ہے, کیونکہ ہم جو ایکٹر ہوتے ہیں وہ کریکٹر کو جنم دیتے ہیں, تو ہر پیدا کردہ چیز اچھی لگتی ہے ہمیں. تو اب پبلک کو کیا اچھا لگا وہ تو پبلک کو پتہ ہے. لیکن میں اگر اپنے بارے پوچھوں گا, بولوں گا, تو میرا کریکٹر سب سے زیادہ کسی کو پسند آیا تو وہ ایک مولو کا کریکٹر کیا تھا میں نے, باغ ڈرامہ تھا سندھی کا. اس میں لوگ بہت پسند کیا اور مجھے وہاں سے شہرت بھی اسی کریکٹر سے بہت ملی. اچھا, ایک آپ کا ایک اور بھی ڈرامہ تھا, سیریل تھی جس میں آپ تسبیح, نام کیا تھا ان کا؟ ایسے یاد نہیں کہ نام کون سا تھا. کریکٹر بہت اتنے کیے کہ بس وہ دیکھیں نا, کبھی کسی بندے کے گھر میں اگر کسی کو 18 بچے ہیں تو بچوں کا نام بھی اس کو یاد نہیں ہوتا. باپ
بلا تو یہ کون ہے یار، اس کا نام بھول گیا.